خدا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، آمین۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ پیر صاحب کے گھر کے باہر 2 سیکورٹی گارڈ جبکہ مریدوں کو جان و مال کے تحفظ کے لیے تعویذ دیتے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اے میرے اللہ، مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ میری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر کام کو اسی دن مکمل کرو کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یتیم خانے میں بچے ہمیشہ غریب کے اور اولڈ ہوم میں بزرگ ہمیشہ امیروں کے ہی ملتے ہیں۔ بچپن میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال، بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج جب بڑے ہوئے تو جواب ملا، پھر سے بچپن جینا چاہتا ہوں۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑے، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ یاد رکھے، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے، وہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جنت کا بہترین دروازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، پس تو اگر چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔